سورہ مجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ بے شک اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی باتیں۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ بری اور محض جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی کام کے لیے لوٹنا چاہیں جس کے لیے اتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں، تو ان پر آزاد کرنا ہے ایک مملوک، غلام یا باندھی، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تو جو مملوک نہ پائے تو اس پر لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو روزوں کی بھی طاقت نہ رکھے تو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ عداوت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وہ یقیناً خوار کیے جائیں گے جیسے خوار کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائیں، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں خبر دے گا ان کے سب کاموں کی۔ اللہ نے ان سب کو محفوظ فرما لیا ہے، اور وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں؟ نہیں ہوتی 3 کی سرگوشی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ان کے ساتھ ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ان کے ساتھ ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ اس سے زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ؟ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں پہنچیں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو منافقوں کی طرح گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ سرگوشی نہ کرنا، اور تم سرگوشی کرنا نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ منافقوں کی یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے، اور وہ انہیں بے اذن الہی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی محفلوں میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ تم میں سے جو کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے نہایت اچھا اور بہت پاکیزہ ہے۔ تو اگر تم کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تنہائی میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم گھبرا گئے؟ تو جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تم پر رجوع برحمت ہو گیا تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھا جنہوں نے
ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ دنیا میں بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے نہایت ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں ہرگز کچھ نہ بچا سکیں گے، وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے پر ہیں۔ خبردار رہو، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا تو اس نے اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا۔ وہ شیطان کا ٹولہ ہے، سن لو، بے شک شیطانی ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑا غالب ہے۔ اے محبوب، آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے عداوت رکھی اللہ اور اس کے رسول سے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کا لشکر۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔